مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى المغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان زندگی گزارتے ہیں، چاہے جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ شادی کرتے ہیں. ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو اپنے اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق شادی کرنے کے بعد توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی نسلیں بڑھتی ہیں، پیدائش ہوتی ہے، ولادتیں ہوتی ہیں، پھر انسانی آبادی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو اس آبادی کے اندر اضافہ کرنے کے لیے شادی ضروری ہوا کرتی ہے، جو ہر مذہب میں ہوتی ہے. طریقے الگ الگ ہیں، ہر مذہب کے الگ الگ طریقے ہیں. ہمارے یہاں مذہب اسلام میں بھی شادیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نکاح کہتے ہیں. ہمارے اور دیگر لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے یہاں یہ شادی اپنی ایک ضرورت کی بنا پر کی جاتی تھی. بھائی عمر ہو گئی تو اب شادی کر دی جاوے. ہمارے یہاں خیر ضرورت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو نکاح کا تصور ہے وہ عبادت ہے. ہمارے یہاں اسلام میں نکاح کو سنت قرار دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النکاح من سنتی،
نکاح میری سنت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سنت پر عمل کرنا کس میں شمار ہوگا؟ عبادت ہی میں شمار ہوگا۔ تو نکاح ہمارے یہاں عبادت ہے۔ دیگر مذاہب میں ان کے جو مذہب کی گائیڈ لائن ہے، ہدایات ہیں، اس کے مطابق وہ شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جو مذہب اسلام ہے، جو دین ہم جس پر چلتے ہیں، اس کے اندر قدم قدم پر یعنی پیدائش سے لے کر موت تک ہر مرحلے کی رہنمائی اور گائیڈ لائن ہمارے دین میں موجود ہے کہ ہماری پیدائش کے وقت کیا ہمیں کس تعلیم پر عمل کرنا ہے، پھر جیسے جیسے بچوں کی عمر بڑھے، پھر جوانی، پھر پوری زندگی کوئی قدم، کوئی مرحلہ اور موقع ایسا نہیں ہے جہاں پہ دین نے ہماری رہنمائی اور ہدایت نہ کی۔ تو شادی کا جو مسئلہ ہے، شادی کا جو مرحلہ ہے، بھلا وہ ایسے ہی کیوں رہ جاتا؟ اس تعلق سے بھی ہمیں بہت ساری رہنمائیاں کی گئیں کہ ہماری شادی کیسی ہو، اس کی شرائط کیا ہیں، کیا صحیح طریقہ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ بہت سارے اصول اور ضابطے اس شادی کے تعلق سے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، جس کے بغیر کوئی بھی چارہ کار نہیں، وہ شرط ہے مذہب کی، کہ جس سے شادی ہو رہی ہو سامنے والا ہم مذہب ہو، یعنی آپ مسلمان ہیں تو سامنے والا یا سامنے والی بھی مسلمان ہو۔ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر چلنے والا لڑکا یا لڑکی ہے تو ہمارے یہاں صاف طور سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے کہ اس سے شادی جائز، نکاح جائز نہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے، وہ دوسرے پارے کی آخر حصے کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ ایمان والوں کو بتلا دیا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مشرک عورتوں سے، اب مشرک اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اور وہ تمام کے تمام مذاہب جس کے اندر شرک پایا جاتا ہو، تو ایسے جتنے بھی مذہب کے ماننے والے عورتیں ہیں جن کے مذہب میں شرک کی تعلیم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان تمام کے تمام مذہب کے ماننے والوں کے لڑکوں لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں۔ واضح طور پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں، ایمان والی ہو جائیں۔ مشرک سے نکاح جائز نہیں۔ اور اس کے بعد آگے چل کر اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم اپنی بیٹیوں بہنوں کا نکاح مت کرو
مشرک مردوں کے ساتھ اپنی بہو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شادی ان کے ساتھ نہ کرو۔ دونوں طرف سے پابندی لگا دی، نہ اپنے لڑکوں کی شادی ان مشرک عورتوں سے کرو، نہ اپنی لڑکیوں کی شادی غیر مسلم اور مشرک لڑکوں سے کرو۔ ایک دم واضح طور پر منع کر دیا۔ ہاں ایمان لے آویں، سچے دل سے ایمان والے ہو جاویں تو اس کے ساتھ نکاح جائز۔ یہ بالکل بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اور کچھ دیگر ضروری مسائل سامنے آتے ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ کن کن لوگوں سے نکاح جائز ہے، جیسے رشتے میں کچھ ایسی بھی رشتہ داریاں ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، جن کو محرمات کہتے ہیں، جیسے سگی بہن ہے، سگی خالہ ہے، سگی پوری تفصیلات قرآن کریم کی آیات میں موجود ہیں، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن سب سے بنیادی اور اہم اور پہلے آنے والی چیز یہی ہے کہ جس سے نکاح ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہو؟ ایمان والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان لازم اور ضروری ہے۔ آج جس صورتحال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، میں پہلے بھی بہت کہہ چکا ہوں اور آج پھر اسی بات کو دوہرا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے، کہ یہ دور بہت ہی فتنوں کا دور ہے۔ اور میں پہلے بھی حدیث کے حوالے سے واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے بہت تیزی سے پیدا ہوں گے، اور ایک فتنہ ختم بھی نہیں ہوگا کہ دوسرا اس سے بڑھ کر آ جائے گا۔ پہلا فتنہ بھی ختم نہیں ہوا ہوگا، اس کے رہتے ہی ہوئے دوسرا والا فتنہ اس سے بڑھ کر آ جائے گا، اور پھر ایسا دور آئے گا کہ اس میں ایمان باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حدیث ہے، اس کے اندر آیا کہ بھئی صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے حالات ہوں گے کہ ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ ہماری ذمہ داریاں ان حالات کے اندر یہ ہوں گی اور ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی بقا، تحفظ اور سالمیت کے لیے جد و جہد خود اپنے ایمان کے لیے بھی کریں، اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے جد و جہد، کوشش اور ہر ممکن کوشش کریں۔ ایسی تربیت اور ایسا ماحول گھر کے اندر بناویں کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو، اور اس طریقے کے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں کا اثر ہماری بہو بیٹیوں، بیٹوں، بیٹیوں کے اوپر نہ ہونے پائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس رہنمائی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ کیسے بچانا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہم خود اپنے اندر تقوی اختیار کریں، دین سیکھیں، دینی باتوں کو معلوم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی تربیت اور ان کی نگرانی ایسی کریں کہ وہ ہمارے بال بچے دین کے اوپر قائم رہ کر اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنے، اور ان کے مزاج اور گھر کے ماحول کے اندر ایسے اثرات پیدا ہو جائیں کہ دوسرا کوئی اگر متاثر کرنا چاہے اور ان کے ایمان کو اچکنا چاہے اور اپنے ناپاک منصوبوں کے اندر کامیاب ہونا چاہے تو نہ ہو سکے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہماری بہترین تربیت ہوگی،
جب ہم محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے ایمان کے تعلق سے، ہر وقت ہم بیدار جب رہیں گے تب جا کر ہم اس کے اندر کامیاب ہو پائیں گے۔ لیکن ہم نے لاپرواہی اور غفلت اور سستی برتی تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہم تو ہو سکتا ہے اپنے دین کو محفوظ کر کے دنیا سے چلے جائیں، لیکن آنے والی نسل جو ہماری ہوگی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین پر قائم رہے کہ نہ رہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر والدین اپنے اپنے بال بچوں کو بیٹھال کر ان سے پوچھے اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرے جو کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ یہ ایک پروگرام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے بیک زبان یہی جواب دیا کہ جن ہمارے آباء و اجداد نے، جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد نے کی، ہم اسی کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی یعقوب علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے بال بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ کس مذہب پر، کس دین پر رہنا پسند کرو گے؟ کیا اسی دین پر قائم رہنا پسند کرو گے جس پر ہم اور ہمارے آباء و اجداد رہتے چلے آ رہے ہیں، یا حالات کی بنیاد پر اور مختلف فتنوں کی زد میں آ کر ماحول سے متاثر ہو کر تم ارتداد کی راہ اختیار کرو گے، مرتد ہو جاؤ گے، یا کیا کرو گے؟ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہر والدین اپنے اولاد سے یہ پوچھیں جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیونکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ارتداد کی راہ کو ہموار کرنے والا فتنہ اس وقت چل رہا ہے، جس میں ہمارے سماج کی، ہماری مسلم سماج کی بیٹیوں کو، بہنوں کو خاص طور سے منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس بات کی کوشش چل رہی ہے ایک ٹارگٹ کے تحت، ایک پلان کے تحت، ایک پورے منصوبہ بند طریقے سے یہ پورے ملک کے اندر یہ نظام چل رہا ہے اور منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش چل رہی ہے کہ اتنی تعداد میں ہمیں مسلم لڑکیوں کو اچک کر ان سے ہمیں شادی کرنی ہے، اور شادی کرنے کے بعد ان کو اسلام سے پھیرنا ہے، مرتد بنانا ہے، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد یا تو اگر وہ ہمارے دین پر باقی رہتی ہیں، مرتد بن کر ہمارے ساتھ رہتی ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ان کے موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ادھر چند مہینوں سے یہ مہم بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے سماج کی مسلم بیٹیاں اور بہنیں بھی اس فتنے کا شکار ہو رہی ہیں، اور دونوں طریقے سے کامیابی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مرتد بنا کر شادی کر کے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور دوسری شکل بھی سامنے آئی ہے کہ وہ کچھ دنوں تک ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ظلم، زیادتی اور جبر تشدد کے واقعات رونما ہوئے، انہوں نے بھاگنا چاہا، فرار اختیار کرنا چاہا، کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب چل رہا ہے اس وقت، اور باقاعدہ یہاں ہمارے اس ملک کی کچھ ایسی تنظیمیں اس کام کو انجام دے رہی ہیں
خبردار کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا لکشیہ، ہمارا منصوبہ، ہمارا ٹارگٹ 2100 کی تعداد میں مسلم لڑکیوں کو لے کر انہیں مرتد بنانا اور ان سے شادی کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ چل رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پروگرام کو، اور پرنٹ میڈیا کے اندر بھی آپ ان کے پروگرام کو باقاعدہ اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ یہ فلاں تنظیم اور ادارے اور جماعت کے لوگوں نے اس طریقے کا اعلان اپنی طرف سے چھپوایا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس طریقے کا اعلان چھپوانے والوں، اپنے پروگراموں کا اعلان کرانے والوں کے خلاف آج تک ایک بھی کوئی کارروائی نہیں ہو پائی۔ اپنا آرام سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے خلاف ایک بھی کارروائی آج تک نہیں ہوئی۔ بہرحال ہمیں اس کی کوئی توقع بھی نہیں ہے، ہم نے تو پہلے ہی طے کر لیا ہے، سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ہم یہ توقع رکھنا ہی بند کر دیں کہ ہماری حمایت میں کوئی کھڑا ہوگا اور کارروائی ہوگی اور ان سب چیزوں پر روک لگے گی، یہ بات ذہن سے نکال دیا جائے اور اس خوش فہمی میں نہ رہا جائے کہ ہماری حمایت میں کوئی کھڑا ہوگا اور یہ ہوگا اور اس فتنے پر روک لگے گی۔ بلکہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی بتلائی ہوئی ہدایات اور گائیڈ لائن پر چلتے ہوئے ہم اپنی اور اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ اس فتنے پر مہینہ 2 مہینہ نہ صحیح، 6 مہینہ 7 مہینہ سال بھر صحیح، لیکن اس پر انشاءاللہ ضرور روک لگے گی، بشرطے کہ ہم پابندی کے ساتھ ان ہدایات کو عمل کرنے لگیں۔ واضح ہدایات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی۔ تو ہم اسی طریقے کی پرورش، تربیت، گھریلو ماحول جب ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ ان ناپاک منصوبوں کے اوپر ذرہ برابر بھی کامیابی نہیں ہونے پائے گی۔ دوسری چیز، آج جو ملٹی میڈیا موبائل چل رہا ہے، آج جو اس طریقے کا یہ اسمارٹ موڈ موبائل چل رہا ہے، اسکرین ٹچ، جس کے اندر فیس بک بھی ہے، جس کے اندر انٹرنیٹ بھی ہے، جس کے اندر ایک دوسرے سے رابطے کے بہت سارے راستے ہیں، سہولتیں ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو موبائل تو دے دیا یہ سوچ کر کہ بھائی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن ہم نے یہ ضرورت محسوس نہیں کیا کہ ہم ذرا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی یہ بھی نگرانی کرتے رہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ اور غیر ضروری استعمال تو موبائل کا نہیں کر رہی ہے۔ اور یہ جو صورتحال میں بتلا رہا ہوں کہ اتنی ساری لڑکیاں ہمارے سماج کی، ہماری بہنیں جا چکی ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے کے حادثات رونما ہوئے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ ہمارے گھروں میں سے آ کر گھس کر نکال کر لے گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جانچ پڑتال کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسی موبائل کی دین ہے، پہلے رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی، میسج بازی ہوئی اور فیس بک کے ذریعے دیگر ذرائع سے ایک دوسرے سے راستے ہموار ہوئے، ادھر سے میسج آئے، جھانسا دیا گیا پیار کا، محبت کا، اور پھر ایسے کرتے کرتے دوستی بڑھائی گئی، تو بڑھاتے بڑھاتے نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دن ہماری بیٹی اور ہماری بہن گھر سے نکل گئی، اور نکل گئی تو کیا ہوا، بس کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ اس طریقے کی نازیبہ حرکت اس کے ساتھ کی گئی۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں گھس کر وہ اچک کر لے کر چلے گئے، ایسا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اس کے ذرائع ہیں، جو سورس ہیں، ان سورس اور ذرائع اور وسائل کے اوپر ہم نگرانی کریں۔ ہم ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے، ہم اس کو دیں، بچیوں کو آن لائن تعلیم بھی آج کل ہوتی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن نگرانی کیا جائے، ایک دم سے بالکل شترے بے مہار نہ بنا دیا جائے اپنی بچیوں بیٹیوں کو، ان کی نگرانی کی جائے کہ ضرورت سے زیادہ غیر ضروری اور غلط کام میں تو ہماری بیٹی موبائل کا استعمال کرنے میں مشغول نہیں ہے۔
اس کی نگرانی اگر ہوتی رہے گی اور اس تعلق سے ہم چوکنا رہیں گے اور ہم بیدار رہیں گے تو اس فتنے کے قلع قمع میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان وسائل اور ان جو ذرائع ہیں اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں کیا اور ہم صحیح سوچتے رہے کہ بھائی حالات کے اندر تبدیلی آ جائے اور ان سخت فتنوں کے ہم شکار نہ ہونے پائیں، تو میرے بھائیوں سوچنے اور صرف تمنائیں اور آرزوئیں کر لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ ہم عملی میدان میں آ کر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی جد و جہد فکر اور کوشش نہ کریں۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کہ ہم سب کے سب اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے سماج میں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے محتاطوں کے کچھ نگرانی کریں اور دیکھیں اور بہترین تربیت کی جد و جہد و فکر و کوشش کریں۔ اور اللہ رب العالمین کا جو یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس اللہ کے فرمان کو ہم خود بھی گلے لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے تک ہم اس پیغام کو پہنچانے کی جد و جہد فکر و کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری بال بچیوں، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کی، سارے لوگوں کی موت تک ایمان کی حفاظت فرمائے، اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے جان مال عزت آبرو اور ہماری مساجد معابد مقابر اور سب سے بڑھ کے ہماری ایمان کی پورے طور پر حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔